نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم۔ اللہ رب ذوالجلال کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں صحابہ کے تقدس اور صحابہ کے ناموس کی خاطر کچھ دینی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ صحیح ایمان کا معیار صرف صحابہ کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو سفہا یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ معارف القرآن کی عبارت ہے جو سورہ بقرہ کے تفسیر میں لکھا ہے، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 ہے۔ اس اقتباس میں 3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح ایمان کا ایک معیار ہے، وہ معیار، اور اس آیت میں جو الناس کا جو معیار ہے آمن الناس باتفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں۔ اور دوسری چیز کہ منافقین صحابہ اکرام کو سفہا یعنی بیوقوف کہا کرتے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہی سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ جو صحابہ پر کیچڑ اٹھالے اسی پر پوری دنیا کیچڑ اچھالے گی، اور آخرت میں اس کے انجام کا اللہ ہی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور آگے حضرت تیسری چیز کی طرف جو توجہ مبذول کرانی ہے کہ یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو بھی گمراہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں یہ 3 باتوں پر آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود تھا۔ دوسری آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ سو اگر وہ بھی ایمان لاویں جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی۔ یہ آیت کا حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں اسی طریق سے ایمان لے آویں جس طریق سے تم ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جاویں گے
اور اگر وہ اس سے روگردانی کرے تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمنتم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد اس سے سرم و مختلف ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں توضیح اس کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء و رسول، آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتے اور انبیاء و رسول کے لیے جو مقام آپ کے قول و عمل سے واضح ہے ان سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافی ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا خلل واضح ہو گیا جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہرہ ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست بھی، مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود و نصارہ بھی، اور ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہوا۔ اس توضیح میں آپ حضرات کی توجہ دو چیزوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آمنتم کا خطاب جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ بھی بے اتفاق مفسرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہیں جن کو مثالی نمونہ قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ایمان وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور وہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ دو آیتیں تھیں۔ ایک تیسری آیت بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم فرمایا ہے، صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع اور ان کی لغزشوں میں غور و بحث اس آیت کے خلاف ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ جن خیار امت کے متعلق اللہ تعالی نے غفران و مغفرت کا یہ اعلان فرما دیا ہے، اگر اس سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو یہ آیت اس کی معافی کا اعلان ہے۔ پھر ان کے ایسے معاملات کو جو مستحسن نہیں ہیں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا میدان بنانا بدبختی اور بظاہر اس آیت کے مخالف ہے۔ یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں تین چیزیں قابل غور ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان پر رضامندی کا اعلان فرما دیا، مغفرت کا اعلان فرما دیا صحابہ کی جماعت پر۔ تو یہ معافی کا اعلان جب ہے تو جو معاملات ان کے مستحسن نہیں ہیں ان کو بحث و مباحثہ کا موضوع بنانا بدبختی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت روافض کے واضح قول کی تردید ہے۔ بس آیتیں تو بہت ہیں، بے شمار ہے، میں نے صرف ان تین آیتوں کا انتخاب کیا تھا کیونکہ وہ تین آیات
عموماً علماء کرام جن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں ان آیتوں سے یہ 3 آیتیں مختلف ہیں. اس میں الف لام میم کی 2 آیتیں ہیں اور ایک سورہ فتح کی 1 آیت ہے اور بے شمار آیتیں ہیں، اس کی بڑی فہرست ہے. میں نے ان 3 آیتوں کا اس لیے انتخاب کیا تاکہ جو آیتیں مشہور ہیں یہ آیتیں بھی مشہور ہو جائیں. اور میں آگے 2-3 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کا جو لفظ ہے، یہ صحابہ کا لفظ اتنا عظیم ہے، اتنا وزنی ہے کہ تمام مفسرین کی تفسیریں، تمام محدثین کی تشریحیں اور تمام علماء کرام کی علمی عملی کاوشیں اور تمام مصنفین کی تمام تالیفیں اور ان کی عظیم کاوشیں اور اس طریقے سے خانقاہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تزکیہ و تصوف کی خدمت کرنے والے، مدارس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، درس و تدریس کا کام کرنے والے، اور جو علماء کرام ہیں جو تصنیف و تالیف میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ مجاہدین جو دعوت و تبلیغ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اور سب کے سب دینی شعبے، چاہے کسی بھی شعبے ہو، اس شعبے کا جو سب سے بڑا ماہر ہوتا ہے وہ سب کے سب صحابہ کے اس نام میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی صحابی اگر ہے تو وہ سب سے بڑا مصنف کا بھی درجہ ہے، سب سے بڑے عالم کا بھی درجہ ہے، سب سے بڑے مفسر کا بھی درجہ ہے، سب سے بڑے محدث کا بھی اسے درجہ حاصل ہے. صحابہ کا ایک لفظ پوری امت مسلمہ کے اسلامی و انسانی خدمات کے حامل تمام افراد کا مجموعہ صحابہ کے لفظ میں داخل ہے. تو صحابہ کا نام اگر کسی کو مل جائے تو بس نبیوں کے بعد وہی انسان پوری انسانیت کے لیے معیار ہو سکتا ہے، کسوٹی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ عموماً اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، خود کو آل رسول کہتے ہیں اور آل رسول کا چولا پہن کر صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اللہ کے نبی کے بڑے قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ رکھتے ہیں، اور یہاں صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، اور تم اپنے غرض اور مقصد کے لیے صحابہ کو استعمال مت کرو. اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں، اور ان سے خونی رشتے کا دعویٰ کرنے والے اور اہل بیت کی محبت کے دعوے دار اور اہل محبت کا چوغا پہننے والے صحابہ پر کیچڑ اچھالے، یہ کبھی بھی آل رسول نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین و جانشین نہیں ہو سکتے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات جو یہ عرض کرنی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان صرف صحابہ ہی واسطہ ہے. ہمارے پاس جو قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہے، اور اس کی جو تفسیریں اور تشریحات جو منقول ہے، یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور حدیث جو ہم تک پہنچا ہے، امت تک پہنچا ہے، یہ حضور سے لینے والے اور امت کو دینے والے بیچ میں جو کڑی ہے وہ صحابہ اکرام کی کڑی ہے. اگر اس کڑی کا ایک فرد پر بھی کیچڑ اچھال دیا جائے تو پھر پوری کڑی صحابہ کی پوری کڑی پر اور قرآن اور حدیث کے ذخیرے پر حرف زد آ جائے گا. یہ بڑی ڈرنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے محدثین ہر راوی پر بحث کرتے ہیں، لیکن جب صحابی کا نام آ جاتا ہے
تو فرماتے الصحابۃ کلہم عدول کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، حافظ ہے، متقن ہے، متقی ہے۔ صحابی کا نام جیسے ہی آئے گا تو یہ اصحاب جرح و تعدیل کا قلم اور ان کی زبان سب وہیں پہ رک جاتی ہے اور سب ایک لفظ سے کہتے ہیں صحابۃ کلہم عدول کہ صحابہ سب کے سب عادل ثقہ ہے، ان پہ انگلی اٹھانے والا جہنمی ہے، ان پہ انگلی اٹھانے والا لعنتی اور ملعون ہے، ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو امت اور نبی کے درمیان کی جو کڑی ہے اور جو سیڑھی ہے، جو ذریعہ اور واسطہ ہے، یہ صحابہ ہے۔ ان پر انگلی اٹھانے والا خبیث اور ملعون ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے دھاگے میں جو دھول ہے، اس دھول کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا عالی درجے کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ آگے میں اور ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ وہ امت تھی جو گزر گئی، ان کے نیکیاں ان کے ساتھ، ان کے برائیاں ان کے ساتھ، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کے کیے ہوئے کام ان کے ساتھ ہیں، اور تمہارے کیے ہوئے کام تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری برائیاں تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ تمہیں قیامت میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے پہلے کیا کیا، فلاں نے پہلے کیا کیا، فلاں نے پہلے کیا کیا۔ یہ بحثی فضول ہے کہ ہم ماضی میں اور گزرے ہوئے کسی آدمی پر انگلی اٹھائے، اور خصوصاً صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا تو اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ آخری آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ ایک بندہ دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ اور تمہاری فکر تم پر لازم ہے کہ تم فلاں اور فلاں کی فکر میں نہ پڑو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا صحابہ اکرام سے متعلق غیر مخلدین، مولانا مودودی صاحب اور شیعہ لوگوں کی زبان درازیہ تو مشہور ہے، مگر کبھی اہل سنت میں سے کسی نے صحابہ کی گستاخی کی ہو یہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ مگر ایک عالم دین صاحب جنہوں نے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، پھر چند مہینوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی، علمان والحفیظ، مگر یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مولانا کو آج کے دور حکومت میں جہاں فرقہ پرستوں کی حکومت ایوان بالا اور ایوان زرری میں پنجے گاڑ چکی ہے، عدالت مسلم مخالف اور عوام مخالف فیصلے بلکہ قانون کا سہارا لے کر انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، ایڈمنسٹریٹی سمویدھان کو لاگو کرنے کی بجائے منوج سمرتی کو چور دروازے سے لاگو کرنے کی فکر کر رہی ہے، اور میڈیا سچائی دکھانے اور عوام الناس میں بیداری کی لانے کا کام چھوڑ کر اناب و شناب جھگڑوں اور فضول مسائل میں الجھانے کا کام کر رہی ہے، اور سمویدھان کا برسر عام جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ انصاف کی جگہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، آزادی کی جگہ خوف کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، بھائی چارے کی جگہ نفرت، عداوت، ذاتی واد، زبانوں کے جھگڑے، قدرتی وسائل میں ریاستوں کی اجارہ داریاں جیسے اخوت کے منافی کام کی ترکیبیں اور ترغیبیں دی جا رہی ہیں، برابری کی جگہ ورن سسٹم، ذاتی واد، اونچ نیچ، چھوت چھات کا بول بالا ہونے جا رہا ہے،
اور 2020 کی تعلیمی پالیسی نے تو ان تمام خباثتوں کا، ان تمام کارستانیوں کا ریکارڈ ہی توڑ چکا ہے۔ ملک میں روز بروز جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جرائم کو روکنے میں حکومت بھی ناکام ہے، پولیس بھی ناکام ہے، مجسٹریٹ بھی ناکام ہے۔ یہ سب ذمہ دار لوگ ناکام ہو چکے ہیں، اور عوام الناس کو کشمیر کا مسئلہ، نوٹ بندی کی مصیبت، جی ایس ٹی کا عذاب، کورونا کا قہر، لاک ڈاؤن کی مصیبتوں میں الجھایا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں بنیا پسند غریب شکن پالیسیوں کو قانون بنایا جا رہا ہے۔ جرائم کی بات کرے تو عصمت ریزیہ، موب لنچنگ، فوجی اور پولیس جوانوں کا قتل، صحافیوں کا قتل، شہریت ترمیمی بل جیسے سمویدھان ویرودھی قانون پر احتجاج کرنے والوں کو دلی فساد سے، فلاں فساد سے جوڑ کر جھوٹے مقدمے پھنسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ امن کے نام سے، گورننس کے نام پر اختیارات کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بیما کورے گاؤں کے امن پسند پروگرام کو شر پسندوں کی شرارت سے بگاڑنے کے بعد وہاں موجود امن پسند شرکاء کو اس فساد سے جوڑا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ لٹوروں کے قرضے معاف کر کے ان کو ملک کے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ کسانوں کو اور ان کی زمینوں کو بنیا برہمن کے جھولی میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم دو چار ہیں، تو ایسے وقت میں ہم صحابہ پر کیچڑ اچھالیں، ان کے لیے ہم زبان درازی کریں، اتنی فرصت کہاں مل گئی؟ یہی پریشانی کیا کم تھی کہ ملک کی عوام 6643 ذاتیوں میں بانٹی جا چکی ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ مسلمانوں میں بٹوارے کا کام کر رہے ہیں، گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا بند کریں، ملک کے مسائل کے لیے، قوم کے مسائل کے لیے، ملی مسائل کے لیے، سماجی خدمات کے لیے آگے آئیں اور قوم کی خدمت کے لیے کچھ کریں۔ ایک شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں،